کو پکڑنے جا رہے ہیں. تو عمران خان نے یہ درخواست کی ہے کہ ملک ریاض صاحب جو 30 سالوں میں ان کے پاس ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں. تو آنے والے دنوں میں کیا طریقہ انصاف ملک ریاض کو بھی ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرے گی اور ان سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے باضابطہ طور پہ؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. دیکھیے ملک ریاض نے خود کہا کہ میرے پاس وہ راز ہیں، میرے پاس وہ معلومات ہیں کہ میں وہ سامنے لے آؤں تو لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو لائیں نا، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے، جو راز وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہے، جو وہ حقیقت سامنے لا سکتے ہیں قوم کے، ضرور لے کر آئیں. بتائیں کیا ہوا، بتائیں کہ 460 ارب روپے کا معاملہ کیا ہے، بتائیں وہ 50 ملین پاؤنڈ کا محل کون سا تھا جو لندن میں ان کو خریدنا پڑا. تمام بات سامنے لائیں نا. بتائیں کون سی زمینیں ہیں جن پہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا یا ان کو دی گئی کہ ان پہ سوسائٹی بناؤ، اس میں اور کون حصے دار تھا. لائیں یہ تمام واقعات اور تمام حقائق قوم کے سامنے، ہمیں کوئی خوف نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، میرا سوال لیجئے. سر، آپ نے بلوچ جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی. جب آپ کی اپنی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی. جب ہر کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر وہ بھول جاتی ہے، بلوچوں کو بھی بھول جاتی ہے، پٹھانوں کو بھی بھول جاتی ہے، لیکن جو ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کی اپنی حکومت میں نہ آپ مارن بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ آپ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک اس حوالے سے بتائے گا. سر، دوسرا میرا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات عمران خان نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور علی امین گنڈاپور جو ایک قسم کا طاقتور حلقوں کے ساتھ جو آپ کی مذاکرات کرا رہے تھے ان کو بھی کے پی کے کی صدارت سے ہٹا دیا. تو اب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں، ہم کوئی بند کمروں کی سیاست نہیں کر رہے. عمران خان بالکل اس حوالے سے واضح ہیں. اور جو بلوچ عوام کا المیہ ہے وہ پاکستان کا المیہ ہے. دیکھیں، ماضی کچھ بھی ہو، آپ کا ماضی کے حوالے سے کچھ بھی اندازہ ہو، ہم آج بالکل وضاحت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہونی ہے اور کوئی بھی اس کا اگر معطوب ہوتا ہے ریاستی جبر کا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بلوچ ہو، وہ پختون ہو، وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستان کا باشندہ ہو، جہاں کہیں ظلم ہوگا تحریک انصاف آواز بلند کرے گی. یعنی برف پاس بھی نہیں پگھل سکی، دونوں کمیٹیاں کھڑی ہیں، تو کون پہل کرے گا؟ جی، دونوں کمیٹیاں اپنے اپنے سٹانس پہ کھڑی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کی ثوابدید ہے. کمیشن ہم نے اپنی ڈیمانڈ کی ہے اور ایک جائز ڈیمانڈ کی ہے، اور اپنے پورے ہماری جو بھی وہ ہیں شکایات ہیں، ہمارے جو بھی وہ ہیں تکالیف ہیں جو کہ ہم نے گزاری ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے اس کو ملک کی انٹرسٹ میں اس کو بڑا مختصر کر کے آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 ڈیمانڈز دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. ایک یہ ہے کہ پورے ماحول کو میں تھوڑی سی ایک نارمل سی لانے کے لیے جو قیدی ہیں، سیاسی قیدی، ان کو رہا کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں، جو بھی حکومتی سیاستدان ہو یا ان کی الائڈ پارٹیز ہوں، وہ 9 میں کے پیچھے چھپ کر سیاست کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ بھئی اگر اس چیز کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی الزام لگائیں اور آپ ہی کہیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے. تو اس میں اگر ایک آپ نے حقیقت سامنے عوام کے لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ 2 کمیشنز بنانے پڑیں گے. اور یہ کام ہے حکومت کا. ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ کر دی ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کے سامنے سچ آئے. بنیادی چیز یہ ہے، اور ان کا یہ اقتدار چلتا رہے اور ملک بھلے نیچے چلتا جائے، عوام بے شک خوار ہوتے رہے. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے چند دن پہلے آپ کے ہاتھ وزیر اعلیٰ کے پی کو کوئی شاید کوئی پیغام بھجوایا ہے محسن نقوی سے ہاتھ ملانے سے متعلق. اور سر دوسری بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ کب تک وزیر اعلیٰ کے پی رہیں گے؟ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں پارٹی کا عہدہ وزیر اعظم عمران خان تھے اور پارٹی کا عہدہ انہوں نے چیئرمین کا اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس وقت. دیکھیں، وہ تو جو ہمارا آئین، جو ہماری پارٹی کا آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے صوبے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کہ کرم ہو گیا اور دہشت گردی جس طرح اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، تو جو چیف منسٹر ہیں علی امین وہ مصروف رہتے ہیں اپنے ان کاموں میں، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کو بھی ایک متحرک کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری پارٹی ہمیشہ متحرک رہی ہے اور ابھی بھی اس میں ایک ایسی
چینجز لا رہے ہیں، لاہور میں لا رہے ہیں، پنجاب میں لا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں صرف یہ کیا ہے کہ اس میں علی امین صاحب کو ذرا زیادہ گورننس پہ کے لیے ٹائم جو ہے جو ان کو چاہیے، جو کہ وہ مصروف ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ، بلکہ انہی کی اپنی درخواست پہ، یہ علی امین صاحب نے خود درخواست کی تھی کہ جی یہ عہدہ مجھ سے لے لیا جائے، کیونکہ کوئی جو اس کو فل ٹائم دے سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف ہے، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، اس کے لیے ایک مسلسل 24 آورز ایک فل ٹائم جاب کے طور پہ اس کو انجام دینا ہے، تو اس کے لیے یہ علیحدہ کیا گیا. بہت شکریہ. سیاسی جماعت ہے، اس کا لیڈر اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشنز میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کی پاکستانی سیاست میں، پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، ہم نے ہماری سیاست اسی محور میں گھومتی ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، اس میں ہم نے مارے بھی کھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں ہماری، اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج، کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کی ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے، ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی ترقی کرنی ہے، یا اس ملک میں امن آنا ہے، اس ملک میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے، تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں، شہادتیں ہم نے اٹھائیں، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لے تو لال سے پہلے کام لیتی رہی، اس کے بعد مختلف بہانے، اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں، وہ بھی دے دیا، ٹی او آرز بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی تھی، بدنیتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں، اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا، کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بل بوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ اقتدار میں ہے، وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب
کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ عوام پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں, اپنی نیت کا اظہار کر دیں, پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے, اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں, ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. ملک کو بہت نقصان ہوا ہے, نقصان ہو رہا ہے, اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی, اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں, تو وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے. کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید پھنستے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا, اضافہ کرنا چاہوں گا, ایک بات رہ گئی.